أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، اور ان کی جگہ انہیں طلاق دے کر کسی اور کو نکاح ملانے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ کہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی کیوں نہ پسند آئے۔ البتہ باندیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، جس پر دشمنان اسلام بڑے اعتراضات کرتے ہیں، اور اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ بس یہاں تک جتنے ازواج ہیں آپ کے اتنے ہی رہیں گے، اس کے بعد مزید اور نکاح آپ کو نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی عورتوں کے جو موجودہ عورتیں آپ کے پاس ہیں ان کو طلاق دے کر دوسری ان کی جگہ لانا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہہ دی گئی وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، یعنی کون کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت خوب معلوم ہے، یعنی احکام الہی کی کس حد تک تم پابندی کر رہے ہو اور کون کتنی نافرمانی کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ تو جو بات چل رہی تھی کہ اسلام پر اور دین پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات دشمنان اسلام جو کرتی ہیں، اس کی وجہ سب سے پہلی یہ ہے کہ دین اسلام یعنی واحد سچا مذہب ہے دنیا کا، اور دنیا کا سب سے زیادہ ابھرتا ہوا اور جو ہے ترقی کرتا ہوا اور گرو ہوتا ہوا مذہب یہی ہے۔ اگر آپ سینسس اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ سب سے زیادہ آج جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے مذہب میں نہیں، دوسرے مذہب کے مذاہب اس کے بعد ہی نمبر آتا ہے۔ اسلام میں جو لوگ داخل ہو رہے ہیں جوخ در جوخ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ تو اس وجہ سے دشمنان اسلام کو یہ بات بہت کھٹک رہی ہے، اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اس میں یعنی ایسی نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، یعنی اعتراضات کی الغار کر دیتے ہیں، اور ایسے اعتراضات کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ سر مثال کے طور پر یعنی اللہ کے کلام ہی میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے من جانب من اللہ منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا ہے، جبکہ اس کے تعلق سے بہت وضاحتیں اللہ تعالیٰ خود اس کلام میں کر چکے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے عاجز کرنے والا کلام۔ اس کے جو ہے جوابات مل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آج یہ وقت نہیں ہے کہ اس کے ساری جو یعنی اعتراضات جو اسلام پر کرتے ہیں اس کا جواب دیں۔ اور دوسرا جو ہے جو اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اس میں کچھ آیتوں کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی وہ کفار بھی 1400 سال پہلے بھی یہی بات کہتے تھے کہ اس قرآن میں جو ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، اور آپ لہٰذا یہ کریے کہ اس میں سے ان آیتوں کو نکال دیجئے، کوئی دوسرا قرآن ہی لا دیجیے، یا جو ہے اس قسم کا مطالبہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس میں سے کچھ رد و بدل کر سکوں یا قرآن کے بجائے کوئی دوسری کتاب لا کر تمہیں دے سکوں۔ تو یہ اعتراضات آج بھی کرتے ہیں، بڑے زور و شور کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کفار کو مارنے کا ذکر آیا ہے چند آیتوں میں، تو وہ آیتیں جو ہے ہمارے لیے بڑی ناراضگی کا سبب بن رہی ہیں، اس لیے وہ آیتوں کو نکال دو، یہ مطالبہ کرتی ہیں۔ اور عورتوں کے حقوق کو لے کر جو ہے مختلف قسم کی شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے ہیں، عورتوں کے پردے اور حجاب کے متعلق شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے جو نان ویجیٹیرین ہیں، جو گوشت کھانے کا جو معاملہ ہے، تو اس کے تعلق سے بھی بڑے جو ہے غلط تصورات پیش کی جاتی ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ بے دردی ہے، جانوروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہے، اس قسم کے اعتراضات ان کے اوپر کی جاتی ہیں۔ اور جو کرمنل لاز ہے اسلام کے، جو تعزیری سزائیں ہیں، جو حدود بھی کہا جاتا ہے ایک، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس میں کتنی سزائیں ملنا چاہیے کس جرم میں، تو جیسا کہ زنا ہے اور تہمت زنا ہے، شراب نوشی، چوری ہے، یہ اس میں جو ہے سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر تعزیری جو جرائم تھے، ان تعزیری سزائیں جو ہے دیگر جرائم کے سلسلے میں اللہ یعنی اسلام میں جو دی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ وحشیانہ سزائیں ہیں اسلام میں، یعنی یہ پیش کیا جاتا ہے دنیا میں کہ ایسا یعنی پتھر مار کر ختم کر دیا جاتا ہے، جو زانی ہے اور زانیہ ہے اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، گردن مار دی جاتی ہے، اور اس قسم کے جو سزائیں ہیں، جان کے بدلے جان، قصاص جو ہے، کوئی کسی کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو مار دیا جائے گا۔
گا، یہ سب سزائیں وحشیانہ ہے کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے جہاد کا جو تصور ہے اسلامی جنگیں، اور وہ تصور کو جو ہے غلط توڑ مروڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے کہ جہاد کے تعلق سے مسلمان ایسے ہیں، یعنی کافروں سے لڑنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے، ان کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ تصور جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور اسلام کے تعلق سے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اسلام شدت ہے اسلام میں، اور جو مسلمان ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں، وہ جو ہے انتہا پسند لوگ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کو ٹیررسٹ کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے بہت سے اعتراضات ہیں اسلام کے اوپر وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ انتہائی بے بنیاد اور غلط ہے۔ ہر ایک کا جواب دیا جا سکتا ہے اور انتہائی مدلل جواب دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم کو معلومات ہو۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ انتہائی ناقص معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں، اور جو ہے کم علمی، جہالت اور نااہلی کی وجہ سے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور جواب نہیں دے سکتے اس لیے منہ لٹکا کر پھرتے ہیں، اور جو ہے اسلام کے تعلق سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمزوری ہے، شاید یہ سوچ کر بڑے سوری فگر اور آکورڈ فیل کرنے لگتے ہیں مسلمان خود، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اچھی طریقے سے مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہے دین حق ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے نازل کردہ ہے، اور اس کا منشور قرآن ہے۔ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کا ایک ایک لفظ دیکھیے آپ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اس میں۔ اس کو جو ہے ابھی تک کسی نے اس کے ایک حکم کو بھی غلط جو ہے نہیں پیش کر سکا، اور قیامت تک کوئی جو ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کا ایک حکم بھی، ایک بات بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود چیلنج کر دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ صحیح اور درست ہے اور حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لاجیکل بات نہیں ہے اسلام میں اور قرآن میں۔ تو اس لیے ہم کو جو ہے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اس میں تو فخر کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ ہمارے پاس ایسے بہترین قواعد، ایسے بہترین احکامات اور ایسی شاندار اور اعلیٰ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی، بشرطے کہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ خالی الذہن ہو کر اور جو ہے بڑے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہدایت کی طلب کرتے ہوئے جو ہے اگر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہدایت نصیب ہوگی۔ ورنہ اگر جو ہے ذہن میں چیزیں بٹھا کر جو ہے بیٹھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی اس سے۔ اور اسی کتاب سے ہدایت ملنا ہے، سرچشمہ ہدایت یہی ہے، اور اس سے ہدایت ملے گی تو پھر باتیں سمجھ میں آئیں گی، اور جو ہے جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا جواب بھی ہم دے پائیں گے، ورنہ ایسے ہی ہم کو پھرنا پڑے گا، ایسے ہی دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اور ذلیل کریں گے۔ ورنہ جو ہے اگر ہم اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہدایت بھی ملے گی اور دنیا اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی۔ اور یہاں پر جو ہے ہمیں اس بات کے اوپر روشنی ڈالنی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کثرت ازواج کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں، اس کو جو ہے اس مسئلے کو پیش کرنا ہے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی جو ہے زندگی کے بارے میں تھوڑی سی بھی معلومات اگر رکھتا ہے، اس کے سامنے اگر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، تو ایک شیطان بھی جو ہے یہ اس کے دل میں بھی یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تھے وہ اس میں جو ہے زیادتی کی تھی، یہ جو ہے نہیں سوچ سکتا کوئی اگر اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہو۔ ہاں، یہ ادھوری باتیں سوچ کر اور ادھوری باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نکتہ چینی کرنا اور آپ کے ساتھ گستاخی کرنا یہ تو بہت ہو گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو سامنے رکھا جائے تو پتہ چلے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ کی عمر شریف 25 سال کی تھی، اس وقت آپ نے سب سے پہلا نکاح کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی عمر 40 سال تھی۔ ایک 40 سال کی خاتون جو 2 شوہروں سے بیوہ ہے اور صاحب اولاد ہے، ان سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے ہیں 25 سال کی عمر میں، اور پھر کتنا نبھائیں، اور 25 سال تک آپ نے نبھایا، 50 سال کی عمر شریف آپ کی ہو گئی، اور جو ہے اس وقت تک آپ نبھائے، ساری اولادیں انہی کی بطن سے ہوئی، اور پھر حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اس دنیا سے گزر گئی، تو اس کے بعد حضرت سودا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نکاح کیا، اور 4 سال تک انہی کے ساتھ رہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ساری جوانی کی جو زندگی تھی، جو دور تھا، جسے جو ہے شباب کہا جاتا ہے، اس کو آپ نے جو ہے 1-2 عورتوں کے ساتھ لگا دیا، پوری زندگی اپنی، اور انتہائی خوشگوار زندگی آپ نے ان عورتوں کے ساتھ گزاری ہے۔ اپنے 29 سال آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جوانی کے پوری لگا دینے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ شریف جب آپ تشریف لے گئے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور رخصتی اور آپ کے گھر میں تشریف لائیں 2 ہجری میں، اور پھر جو ہے 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور پھر اس کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت حضرت زینب بنت خزیمہ جو تھی ان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا،
اور پھر حضرت زینب بنت خزیمہ چند مہینوں کے بعد ہی وفات پا گئی۔ اس کے بعد 4 ہجری میں جو ہے حضرت زینب بنت جہش سے بھی نکاح ہوا اور حضرت سلمہ سے نکاح ہوا 4 ہجری میں، جو وہ بھی صاحب اولاد ہی تھی، اور حضرت زینب بنت جہش ان سے 5 ہجری میں نکاح ہوا۔ اور اس طریقے سے جو ہے اس کے بعد آپ کی عمر شریف 58 سال ہو گئی تھی۔ 58 سال کے بعد صرف یعنی آخری 5 سالوں میں ساری دیگر جو عورتیں تھیں وہ آپ کے حرم میں داخل ہوئی۔ تو اس بات کا اندازہ جو ہے لگائیے آپ کے 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 ہی عورتیں آئی تھیں آپ کی زندگی میں، یعنی ایک ہی وقت واحد میں یعنی بیک وقت جو ہے 2 عورتیں بھی نہیں، اور آپ نے اپنی ساری جوانی اسی میں لگا دی۔ اور اس کے بعد لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ اگر کوئی صاحب عقل ہے، صاحب ایمان ہے، تو یہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ انتہائی بیوقوف قسم کا جو شریر قسم کا جو انسان ہے وہی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ اپنی ساری جوانی اس میں لگائے ہیں۔ اس وقت جو ہے آپ کو عورتوں کی حاجت محسوس نہیں ہوئی، آپ کو نفسانی خواہش پیدا نہیں ہوئی، تو کیا پھر 54 سال کے بعد 58 سال کے بعد کسی شخص کو نفسانی خواہش پیدا ہوتی ہے اور زیادہ عورتوں کی ضرورت پڑنے لگتی ہے؟ اور پھر حضرت عائشہ ہی ایک واحد خاتون تھی جو کم عمر اور جو ہے غیر شادی شدہ تھی، اس کے علاوہ سارے کے سارے جو ہے بیوہ یا مطلقہ ہی تھیں۔ ایک ہی خاتون سے جو ہے آپ نے نکاح کیا وہ کنواری تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری کنواری نہیں تھی۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر کوئی سامنے رکھ کر دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ صرف آخری 5 سالوں میں جو ہے وہ عورتیں آئیں، جس میں جو ہے حضرت حبیبہ بھی ہے، حضرت میمونہ بھی ہے، حضرت جویریہ بھی ہے، حضرت ریحانہ بھی ہے، یا دوسری باندیاں بھی ہیں۔ یہ تمام کی تمام عورتیں آخری عمر شریف میں آئی۔ اصل میں بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد کے تحت بھیجا تھا اور جو ذمہ داری آپ کو جو سونپی گئی تھی وہ ایک بہت بڑی اور عظیم ذمہ داری تھی۔ وہ یہ تھی کہ عرب کی جو اجٹ اور گنوار قوم ہے، جو غیر تعلیم یافتہ قوم ہے، اس کو جو ہے سنوار کر، اس کو تعلیم سے، اس کو تربیت دے کر، اس کو جو ہے انتہائی شائستہ اور پاکیزہ قوم بنانا تھا، اس کو مہذب قوم بنانا تھا۔ یہ کام کرنے کے لیے صرف مردوں کی ایک جماعت کافی نہیں تھی، مردوں کی تو ایک بہترین جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی صحابہ کرام کی شکل میں، لیکن ایک عورتوں کی جماعت کی بھی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو عورتوں کے لیے جو ہے غلط ملط ہونا، میل جول رکھنا مردوں سے جو ہے جائز نہیں تھا، اس لیے براہ راست آپ عورتوں کو تعلیم نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے آپ کو جو ہے کچھ عورتوں کی ضرورت پڑی جو مختلف عمروں کی اور مختلف یعنی خیالات کی اور فکر کی جو عورتیں ہیں، ان کو آپ نے اپنے نکاح میں لایا اور نکاح میں لا کر ان کو براہ راست تربیت دی اور ان کی ایک جماعت جو ہے تیار کی آپ کی مدد کے لیے، جو عورتوں میں جو ہے اس بات کو پیش کر سکیں آپ کے گھریلو حالات ہیں اور آپ کی نجی زندگی اور آپ کے جو ہے گھر کے جو معاملات ہیں وہ بھی جو ہے دین کے ایک بہت بڑا حصہ تھی۔ اس کو پیش کرنے کے لیے ازواج مطہرات ہی کی ضرورت تھی، کیونکہ گھر میں رہنے والی جو ہوتی ہیں وہ گھر والی جو بیوی جو ہوتی ہے وہی جو ہے شوہر کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے اور پیش کر سکتی ہے۔ تو اس بات کی بےحد ضرورت تھی کہ گھریلو معاملات اور خانگی اور نجی معاملات جو تھے اس کو پیش کرنے کے لیے ازواج مطہرات کی ضرورت تھی۔ اور پھر جو ایک باطل جو نظام تھا جو چل رہا تھا یعنی نظام زندگی، اس کو نکال کر بہترین اسلامی نظام زندگی کو لانا تھا۔ وہ اسلامی جو ہے نظام زندگی جو تھا وہ اس کو لانے کے سلسلے میں بہت محنت کرنی تھی اور اس کے لیے جو ہے زبردست حق و باطل کی کشمکش چل رہی تھی اور سارے عرب کے قبائل آپ کے خلاف ہو گئے تھے، ان سے جنگیں لڑی جا رہی تھی، ان کے ساتھ جو ہے دشمنیاں ہو رہی تھی، دوستیاں ہو رہی تھی اور جو ہے مختلف قسم کے کام ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ تو ساری تدابیر کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ مختلف قبائل میں جو ہے آپ نکاح کریں، مختلف قبائل کی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کریں، تاکہ جو ہے لوگوں کے ساتھ جو دوستیاں ہیں اور مزید پکی ہو جائے اور جو دشمنیاں جو چل رہی تھی وہ دشمنیوں میں جو ہے کمی آ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ جو ہے حضرت عائشہ سے اور حضرت حفصہ سے جو نکاح کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور جو ہے حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ دونوں سے نکاح کے بعد یہ 2 مضبوط بازو آپ کے ہو گئے تھے جو آپ کی جو ہے مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ خالد بن ولید اور ابو جہل کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان سے شادی نکاح کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی مخالفت میں کمی آ گئی اور حضرت حبیبہ جو ہے ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حضرت حبیبہ سے نکاح کے بعد ابو سفیان کی کبھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے۔ اس طریقے سے جو ہے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ، حضرت ریحانہ یہ یہودیوں کے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور وہ جنگوں میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئی تھی اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو سرداروں کی بیٹیاں تھیں، وہ بڑی بڑی خواتین تھیں، اور ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے یہودیوں کی جو سازشیں تھیں، جو ریشہ دانیاں تھیں، جو سرگرمیاں تھیں، اس میں کمی آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اخلاق انہوں نے جو دیکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے ساتھ اتنا بہترین معاملہ کیے تھے، ان کو آزاد کر کے ان کو اپنے نکاح میں لیا تھا، دو عورتوں کو، حضرت صفیہ اور حضرت صفیہ کو لیا تھا اور حضرت میمونہ کو لیا تھا، حضرت جویریہ کو جو ہے آپ اپنے نکاح میں لیے تھے، اور حضرت ریحانہ جو تھی ان کو جو ہے باندی کے طور پر ہی رکھا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باطل جو نظام تھا اس کو بھی جو ہے ختم کر کے اسلامی نظام کو لانا تھا، یہ بھی آپ کے اوپر ذمہ داری تھی۔ اور جو ہے جو معاشرے میں جو ہے جو جاہلانہ رسومات جو پھیلے ہوئے تھے، جیسا کہ جو ہے بیٹے کی جو ہے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی اس کو طلاق کے بعد بھی جو ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، وہ رسم کو بھی توڑنا تھا بحکم الہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے جو ہے نکاح کیا اسی سلسلے میں، اور جو ہے وہ باطل رسم جو تھا اس کو توڑا گیا۔ تو یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ یہ تمام مصلحتیں اور جو تقاضے تھے اس سے جو ہے یہ ضروری ہو گیا تھا، اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو نکاح کے معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم ذمہ داری نبھا رہے تھے، جو عظیم قربانیاں دے رہے تھے، جو کام کو لے کر اٹھے تھے، اس کے لیے بہت سی عورتوں کی ضرورت تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آزادی دے دی گئی تھی کہ آپ جتنے چاہے نکاح کریں۔ اور یہ بات اگر کوئی سمجھ جائے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نفسانی خواہشات کے وجہ سے جو ہے شادیاں نہیں کی تھی، بلکہ آپ کی عمر مبارک 54 سال تک ہو گئی تھی اور آپ صرف 2 عورتوں کے ساتھ رہے تھے، اپنی ساری جوانی انہی کے ساتھ نکالی تھی آپ نے، اور بڑی خوشگوار زندگی آپ نے گزاری تھی۔ اس کے بعد ہی آپ نے نکاح کی، اور یہ مقاصد کے تحت آپ نے نکاح کیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے اجازت دے دی تھی کہ یہ باطل نظام کو ختم کرنا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے مختلف قبائل میں جو ہے آپ نے نکاح کیے تھے، اور مختلف عورتوں سے آپ نے نکاح کیے تھے، مختلف عورتوں کی مختلف عمروں میں۔ اس یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں کہ ایک طویل مدت تک آپ جو ہے اسلام کا خدمت کرتی رہی، اور 200 صحابہ آپ سے جو ہے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ حضرت سلمہ سے جو ہے 338 احادیث مروی ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے فتاوی دیے، حضرت عائشہ نے بھی جو ہے بہت سے فتاوی دیے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ تو یہ بات جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے سارے مسلمانوں کو کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔